دوسری حکایت، ایک درویش وزیر اعظم۔ شیخ سعدی اس حکایت میں ایک ایسے شخص کا ذکر کرتے ہیں جو جسمانی طور پر صحت مند، تندرست و توانا بھی تھا، اور اس کی نورانی پیشانی سے اس کے نیک ہونے اور دانا ہونے کا پتہ بھی چلتا تھا۔ کہیں بادشاہ کی نظر جب اس کے لباس پر پڑی تو وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس میں انگنت پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ بادشاہ صاحب نظر تھا، سمجھ گیا کہ اس شخص کی خدمت سے اسے ضرور فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اس سے امور سلطنت میں مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اسے شروع میں تو کوئی معمولی سی ذمہ داری سونپی گئی، مگر وہ اپنی قابلیت، محنت اور دیانت کی بنا پر ایک دن وزیر اعظم کے منصب تک پہنچ گیا۔ ایسی صورتحال میں حاسد ضرور پیدا ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کے حاسدوں کو بھی یہ شخص کھٹکنے لگا تھا، مگر وہ کوشش کے باوجود اس درویش صفت وزیر اعظم کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ پھر ایک حاسد وزیر اعظم اس میں اس طرح کامیاب ہوا کہ بادشاہ کے دو غلام ایسے تھے جو بہت خوبصورت تھے اور بادشاہ کے منظور نظر تھے۔ درویش وزیر اعظم کی ان سے دوستی ہو گئی۔ یہ دونوں غلام وزیر اعظم کی حکمت و دانائی اور نیکی کے باعث اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وزیر اعظم بھی ان سے شفقت اور محبت سے پیش آتا تھا۔ حاسد وزیر نے بادشاہ کے کان بھرے کہ وزیر اعظم ان دو غلاموں کو بادشاہ کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ بادشاہ ایسی باتوں پر دھیان نہ دیتا تھا۔ اس نے حاسد وزیر کو کئی بار جھڑک دیا تھا۔ پھر ایک روز جب بادشاہ اور وزراء سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دونوں خوبصورت غلام بھی موجود تھے، وزیر اعظم نے غلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو غلام مسکرایا۔ حاسد وزیر نے یہ منظر بادشاہ کو دکھا کر یہ تاثر دیا کہ وزیر اعظم اور غلام اشاروں میں باتیں کر رہے تھے، جو آداب شاہی کے خلاف تھا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے درویش وزیر اعظم کو سزا دینے کا سوچ تو لیا، مگر وہ پوری تحقیق کے بعد ایسا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وزیر اعظم کو پاس بلا کر کہا، اے وزیر اعظم، ہم تو تجھے ایک شریف اور نیک انسان سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے ہم نے وہ امور بھی تم پر ظاہر کیے جو راز کا درجہ رکھتے تھے، مگر تو بہت آوارہ و بدچلن نکلا۔ تو غلام کے ساتھ اشارہ بازی کر رہا تھا۔ اب خود یہ فیصلہ کر لے تجھے کیا سزا دی جائے۔ درویش وزیر اعظم فوراً سمجھ گیا کہ اس حاسد وزیر کی کارستانی ہے۔ وہ بڑے ادب و تحمل سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ صاحب اقتدار ہیں، جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، مگر میں یہ ضرور عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ آپ کے ان دو غلاموں سے میل ملاقات کا یہ مطلب ہرگز نہیں جس کا آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں بھی ایام جوانی میں آپ کے ان دو غلاموں کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی جوانی اور خوبصورتی کا گزرا ہوا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ میں ان دونوں سے باتیں کر کے ان سنہری یادوں سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ بادشاہ کو یقین آ گیا کہ درویش وزیر اعظم جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ وزیر اعظم کو انعام و اکرام سے نوازنے کے بعد اس حاسد وزیر کو سزا دی گئی۔ حضرت شیخ سعدی نے اس حکایت میں دو اصول بتائے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ محبت، دیانت اور دانائی انسان کو دنیاوی ترقی کے زینے طے کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور دوسرا اصول حکمرانوں کے لیے ہے، وہ جب تک پوری تحقیق نہ کر لیں کسی ایسے کارندے کو سزا نہ دیں جس کے خلاف اس کے حاسدوں نے سازش کے تحت شکایات کا دفتر کھول دیا ہو۔ سبق: جب جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، حاسد کی طرف سے جھوٹی تہمت کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔